حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید کا یہ جو مقام تلاوت کیا، اس میں خالق کائنات نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے محبوب کے محبوب ترین صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرات محترم، میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا، رسول اللہ علیہ السلام کے سارے صحابہ شان والے ہیں، پر صدیق اکبر کو اللہ نے جو شان عطا کی ہے وہ اللہ نے، اور یاد رکھیں ہر دنیا کوشش کرتا ہے کہ میں ایسا کام کروں جس کی وجہ سے اللہ مجھے بخش دے اور میں مرنے کے بعد جنت میں چلا جاؤں۔ ہر بندے کی یہ کہ کوئی ایسا نیک کام اس سے سرزد ہو جائے۔ یہ تو ہے میرے مالک کی مرضی کہ جس سے کوئی نیکی قبول کرے نہ کرے، اس کی مرضی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک بندہ ساری زندگی کیا کرتا ہے؟ ساری زندگی اچھے اعمال کرتا ہے، لیکن وہ اتنے نیک اعمال کرتا ہے، اتنے کرتا ہے کہ جنت کے ایک بالشت قریب ہو جاتا ہے، جنت کے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری طرف سے ایسا بندہ ہے کہ جو ساری زندگی گناہ کرتا ہے، اتنے گناہ کرتا ہے کہ جہنم کے ایک بالشت قریب ہو جاتا ہے، یعنی ادھر سے وہ نیک کام کرنے والا جنت کے بالکل قریب ہے اور یہ برے کام کرنے والا جہنم کے بالکل قریب ہے۔ نیک کام کرنے والا آخر میں ایسا کام اسے سرزد ہوتا ہے کہ سارے اعمال اس کے چٹ ہو جاتے ہیں اور وہ جہنمی ہو جاتا ہے، اور جو برے کام کرنے والا ہے آخر میں کوئی ایسا کام ساریاں برائیاں مٹا کے اللہ سے جنتی کر دیتا ہے۔ مالک بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے کہ ہمیشہ وہ اچھے اعمال کرے، گناہوں سے بچتا رہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ کے بڑے پیارے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صدق یہدی الی البر، یہ جو سچائی ہے نا، سچائی آپ اس صدق، میں آپ کو بتاؤں گا کہ صدیق اکبر کتنے سچے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں سچ بولنا بندے کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی کرنا بندے کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا۔ حضور فرماتے ہیں بندہ جب نیکی کرتا ہے تو یہ نیکی کرنا اسے جنت کی طرف لے جاتا ہے، اور ساری زندگی نیکیاں اتنی کرتا ہے، اتنی کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں حتی یکتب عند اللہ صدیقا، اللہ فرماتا ہے او ملائکہ آج کے بعد بارگاہ خدا میں یہ صدیق بن گئے۔ ایک طرف سے ایسا بندہ ہے جو ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے، وَإِنَّ الْكَاذِبَ، اور ایک طرف سے ہے جھوٹ۔ حضور فرماتے ہیں وَإِنَّ الْكَاذِبَ یہدی الی الفجور، اور جھوٹ بولنا یہ بندے کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، برے کام کی طرف لے جاتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، آقا فرماتے ہیں یہ جو برائی ہے پھر اسے جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ لیکن ماشاءاللہ ہم جب بات کرتے ہیں تو 10 باتوں میں سے 8 تو جھوٹ ہوتے ہیں،
شاید 2 سچ بول لیں، لیکن ہمیں اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ جھوٹ بڑا گناہ ہے، اور پھر ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں جھوٹ ایسا بولیں کسی کو پتہ نہ چلے، ظالم کسی اور کو پتہ نہ چلے تیرا پروردگار تو جانتا ہے نا تو کتنا سچا ہے۔ ہم کہتے ہیں جھوٹ بولیں پر پکا بولیں، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن میرے پاک نبی کیا فرماتے ہیں، وہ برائی اس کو نار کی طرف لے جاتی ہے، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا۔ حضور فرماتے ہیں یہ برائی کرنا، اس کا برائی کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کی بارگاہ میں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ حدیث کیا ہے؟ متفق علیہ، امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو روایت فرمایا، اور حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس کی شرح میں لکھتے ہیں عمدۃ القاری میں، وہ کہتے ہیں جھوٹ اور سچ یہ دونوں ضدیں ہیں، جہاں جھوٹ ہو وہاں سچ نہیں ہوتا، جہاں سچ ہو وہاں جھوٹ نہیں ہوتا۔ اب چونکہ میں نے عظمت کو سلام کرنا ہے، صدیق اکبر کی عظمت کو سلام کرنا ہے، تو میں ادھر ہی بات کو لے کے آتا ہوں۔ آپ اس بات کو سمجھیں، صدیق اکبر صرف ابو بکر نہیں ہے، تاجدار صداقت کا تاج پہنا ہے۔ ذرا محبت سے کہہ رہے سبحان اللہ۔ علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں جہاں جھوٹ ہو وہاں سچ نہیں ہوتا، اور جہاں سچ ہو وہاں جھوٹ نہیں ہوتا۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الباری جو اس بخاری کی شرح ہے اس میں فرماتے ہیں کہ بندہ جب زیادہ جھوٹ بولتا ہے تو ملائکہ میں بھی اس کا جھوٹ عیاں ہو جاتا ہے، سب ملائکہ کو پتہ چل جاتا ہے، دنیا میں لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں جہاں پر جھوٹ ہو وہاں سچ نہیں ہوتا، جہاں سچ ہو وہاں جھوٹ نہیں ہوتا۔ ابو بکر تیری عظمت پہ کروڑوں سلام ہے، تو صرف سچا نہیں ہے بلکہ تاجدار صداقت کا تاج پہن کے جلوہ گر ہوا ہے۔ جہاں جھوٹ ہو وہاں سچ نہیں ہوتا، جہاں سچ ہو وہاں جھوٹ نہیں ہوتا۔ جیڑا بندہ جنت جیڑا بندہ سچ بولے وہ تے ٹر جائے جنت تے جیڑا سچ دا تاج پا کے آوے کیا شکایت سبحان اللہ۔ لوگوں کو لاکھوں اعتراض ہوں گے تو کیا کرے اعتراض، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک بات اور بھی میں عرض کر دوں، صدیق اکبر کی عظمت کا کسی کو کیا پتا؟ بندہ مومن جب فوت ہوتا ہے تو فوت ہونے کے بعد قبر میں سوال ہوتا ہے، من ربوں کا ماں دینوں کا، تیرا رب کون ہے، دین کیا ہے، کیا کہتا تھا اس ہستی کے بارے میں؟ سوال ہوتے ہیں بندے سے، بندہ مومن مر کے قبر میں جاتا ہے، اگر سوال ہو گئے سارے کے سارے، سوال کا جواب اس نے صحیح دیا تو بتا انعام کیا ملتا ہے؟ جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے سو جا، تجھے جنت کے نظارے نصیب ہوں گے، جنت میں سو جا، آرام کر۔ میرے پاک نبی کہتے ہیں بندہ مومن مر کے جاتا ہے، سوال کے جواب اگر صحیح دے دے جتنے سوال ہیں، اس کے بعد اس کی قبر جنت کا باغ بنتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ ابو بکر کی عظمت پہ تان کرنے والے، ابو بکر کی ذات پہ تان و تشریح کرنے والے، تمہیں حیا نہیں آتی؟ مومن مرتا ہے قبر میں، سوالوں کے جواب دینے کے بعد اس کی قبر جنت کا باغ بنتی ہے۔ ابو بکر کا وصال بعد میں ہوا، جنت کا ٹکڑا پہلے تھا۔ یار سے کہہ رہے سبحان اللہ۔ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا؟ مجھے بتائیں، رب اس بات پر قادر تھا، رب اس بات پر قادر تھا کہ حضرت مولا کائنات کے ساتھ میرے نبی کا بازار بنتا، رب اس بات پر قادر تھا عثمان غنی کے ساتھ میرے نبی کی قبر انور بنتی، رب اس بات پر قادر تھا، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ صدیق اکبر فاروق اعظم دونوں میرے نبی کے ساتھ لیٹ رہے ہیں۔ میرے رب کو بھی پتا تھا کل کو لوگ ابو بکر کے بارے میں بکواس کریں گے، عمر کے بارے میں بکواس کریں گے، تو اللہ نے کہا جو جو
بندہ اچھے اعمال کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ کہتا میں بخشا جاؤں۔ اب حضور کے اس حدیث کا مفہوم عرض کرنے لگا ہوں۔ جو چاہتا ہے میں جنت میں جاؤں، جھوٹ چھوڑ دے، برے کام چھوڑ دے۔ جو چاہتا ہے میں جہنم میں جاؤں، پھر اس کی مرضی ہے، جو مرضی کرتا رہے۔ لیکن جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بندہ سچ بولے وہ تو چلا جائے جنت میں، اور جس کے سر پہ سچائی کا اللہ نے تاج رکھا ہو، سبحان اللہ جڑا بولے تو سچ بولنا نصیب فرما۔ اس طرح نہیں پیار رکھے چھوٹو سبحان اللہ، ذرا اور محبت نہ میرے پاک نبی نے 360 درجے ہیں اچھی خصلتوں کے، ان درجوں میں سے جس میں ایک درجہ پایا جائے وہ جنتی ہے۔ وہ کون سی نیکی ہے جو ابو بکر میں نہیں ہے؟ وہ کون سی نیکی ہے جو صدیق اکبر میں نہیں ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں 360 درجے ہیں نیکیوں کے، جس میں ایک درجہ پایا جائے وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ نمازی کہ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں وہ روزے دار جو روزے کی پابندی کرتے ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں وہ صدقہ و خیرات کرنے والے جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں وہ حاجی جو حج کرتے ہیں۔ لیکن تو آپ کو پتہ کی بات بتاؤں، جب قیامت کا دن ہوگا نمازی کو بلایا جائے گا نماز والے دروازے سے، قیامت کا دن ہوگا نمازی کو بلایا جائے گا نماز والے دروازے سے، حاجی کو بلایا جائے گا حج والے دروازے سے، صدقہ و خیرات کرنے والے کو بلایا جائے گا اس دروازے سے، جو روزے رکھنے والا ہے اسے بلایا جائے گا اسی دروازے سے۔ صدیق اکبر کی عظمت کا کیا کہنا، بلندی کا کیا کہنا، رفعتوں کا کیا کہنا، رفعتوں کا کیا کہنا۔ ابو بکر کو